چیئرمین ملی ٹاؤن جان محمد بلوچ نے کہا ہے کہ ماحولیات کے تحفظ کو یقینی بنانا معاشرے کے ہر فرد کی قومی ذمہ داری ہے۔ بڑھتی ہوئی ماحولیاتی آلودگی انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہے۔ محکمہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے اپنی کارکردگی کو مزید بہتر سے بہتر بنائے۔ صفائی ستھرائی کے حوالے سے محکمہ سالڈ ویسٹ کے افسرانوں، ملازمین اور منتخب نمائندوں پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، جس کے لیے سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ان خیالات کا اظہار چیئرمین جان محمد بلوچ نے وائس چیئرمین ملی ٹاؤن سید مزمل شاہ، میونسپل کمشنر آغا سمیر خان درانی اور دیگر اراکین کونسل کے ہمراہ محکمہ سالڈ ویسٹ کی کارکردگی کے حوالے سے بلائے گئے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ اس موقع پر سپرنٹینڈنگ انجینئر رحمت اللہ میمن، ڈپٹی ڈائریکٹر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ محمد صالح، جنرل مینیجر ہنگزو فیاض میمن، ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر ہنگزو غلام اصغر، ڈائریکٹر سالڈ ویسٹ ملی ٹاؤن نصیر ایوب، ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن محمد شریف، ڈپٹی ڈائریکٹر سلمان قادری، انفارمیشن آفیسر سلیم خان اور دیگر بھی موجود تھے۔ اراکین کونسل نے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے ذیلی نجی ادارے ہنگزو کے اعلیٰ افسران سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ملی ٹاؤن کی مرکزی اور ذیلی شاہراہوں اور کچرا کنڈیوں سے کچرا معمول کے مطابق نہیں اٹھایا جا رہا، جو باعث تشویش ہے۔ یوسیز کی تقسیم کے بعد محکمہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا ذیلی نجی ادارہ اب تک سابقہ بلدیہ ملیر کی 13 یوسی کی بنیاد پر صفائی ستھرائی کے امور سر انجام دے رہا ہے، جس کی وجہ سے صفائی ستھرائی کے نظام میں تعطل پیدا ہو رہا ہے۔ ملی ٹاؤن کی یونین کونسل میں سویپر اور ڈسٹ بن کی کل تعداد سے آگاہ کیا جائے۔ واضح رہے کہ ملی ٹاؤن جو پہلے 2016 سے 20 کے درمیان تھا اور اب ملی ٹاؤن جو بن گیا ڈی ایم سی کے بعد ٹاؤن کی سطح پر آیا ہے، اس بار بھی اراکین کونسل اور چیئرمین وائس چیئرمین مطمئن نہیں ہے۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ واقعی بوجھ بنا ہوا ہے کہ نئی فیصلہ آپ کریں۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔